اگر آپ کہیں پر بھی کوئی تنگ دستی محسوس کریں، ایک سادہ سا عمل کر لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کی تنگ دستی کو دور کیا بھی کے ذریعے سے، تو ہماری آپ کی مفلسی کیوں نہیں دور کرے گا بھی کے ذریعے سے؟ آپ فقط ایک تصویر نکالے بھی دیا کریں، آپ یقین فرمائیے وسعت رزق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت خدا جب تک نہ کہے کہ قرآن کا باطن کیا ہے، تو میرے اپنے مزاج سے قرآن کا باطن نہیں طے ہو سکتا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو قرآن کا باطن یہ ہے، نہ اس پہ حدیث سے بات واضح ہے۔ تو اب قرآن کا جو باطن ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ آیت دو طرح سے سورہ بقرہ ہی میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک آیت کا اختتام ہے ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں صبر کی اہمیت کو بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ نہیں اختتام کیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن صبر کا جو مقام ہے، اگر کوئی صبر کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا مقام وہ ہے کہ اس کے پھر امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے صبر کے عالم میں اس نماز کو پڑھا، حسین کا جو سجدہ آخر ہے وہ افضل الصابرین بھی ہے، افضل المصلین بھی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، سب سے بڑے صبر کرنے والے بھی امام حسین ہیں، سب سے بڑے نماز گزار بھی امام حسین ہیں۔ جناب قمر جلالی صاحب کے بقول ابھی محترم بھائی ذکر کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں زبان میں کوئی اشعار آ جاتے ہیں، اس لیے کہ بزرگوں کا کلام ہوتا ہے تو ان کو اصالہ ثواب بھی ہوتا ہے، اور چند فکروں میں بات پہنچ جاتی ہے کہ جو آپ آدھے گھنٹے میں بیان کیجئے وہ 2 مصروں میں بیان ہو جاتی ہے، کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر، مولا علی کی نماز کی خاطر ایک معجزہ ہوا تھا، مسجد براسہ میں بھی ہوا ہے، مدینہ میں بھی ایک مقام پر ہے۔ مانا کہ نماز علوی کی خاطر کیا تھا؟ خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، علی کے لیے خورشید پلٹا تھا نا، مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش، اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام۔ تو ذرا غور فرمائیے گا، مثلا اب قرآن میں جو آیت ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، میں تھوڑا سا ظاہر اور باطن قرآن کا سمجھا دوں، پھر وہ تین زیتون پر آتا ہوں۔ اس کا ظاہر سامنے ہے کہ نماز اور صبر، ایک اور آیت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو بار بار میں نماز اور صبر کہہ رہا ہوں، اصل میں قرآن کی جو ترتیب ہے وہ صبر اور نماز ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ ایک آیت اس کا اختتام ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسی ترکیب کی آیت جس کا اختتام ایک اور انداز سے بھی ہے، وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً یہ جو نماز ہے یہ سخت ہے، نماز ہر ایک کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا، نماز کا وقت ہو گیا، ہم اپنے گھر پر نہیں کہ گھر پر ہیں تو جوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں، ضروری کام تو خیر کیا، اب کوئی کام کون سا ضروری ہے جو نماز سے بھی زیادہ ضروری ہو، لیکن ضروری کام چلو دنیا کے حساب سے بھی کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو انسان کو ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دیر میں نماز پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ کہ میں ریلز ہیں، انسٹاگرام ہے، پتہ نہیں کس بات پہ، وہ آدھے گھنٹے تک بیٹھے ہوئے ایسے ہی بغیر کسی ضروری کام کے، لغویات میں۔ اب نماز کا وقت بھی ہو گیا لیکن اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، نہیں اٹھ پا رہے، یعنی دل چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھتا ہوں، لیکن پھر 5 منٹ لیٹ، 10 منٹ لیٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے گزر گئے، ویسے ہی لغویات میں نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں نماز شب کی کوشش کرتا ہوں لیکن نماز شب پڑھ نہیں پاتا، تو کیوں ایسا مولا؟ کہ لقد قیدت کا ذنوبک، جو دن میں گناہ کرتے ہو اس نے تیرے پیروں کو پکڑ لیا ہے رات میں نماز شب پڑھنے سے۔ تو کبھی انسان کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حائل ہوتے ہیں کہ اس کو توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ پھر اگلی عبادت انجام دے سکے، کبھی والدین کی نافرمانی ہے، کبھی قطع رحمی ہے، کبھی رزق حرام ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بندش آ جاتی ہے، اس کے وجود میں، اس کی روح میں، اس کی روح قید ہو جاتی ہے۔ اس کو آزاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی سادہ سی بات ہے، آپ توبہ کریں، صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اس لیے کہ جب توبہ ہو جائے تو پھر وہ جو قید ہے روح، وہ قید سے آزاد ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اسے توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ قدم آگے بڑھا سکے اور نماز کی سعادت یا کسی عبادت کی سعادت نصیب ہو سکے۔ اور آپ یاد رکھیے گا اور اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ جہاں کہیں آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی توفیق کو حاصل کیا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اگلی توفیق عطا نہ فرمائے، یہ طے بات ہے۔ آپ نے جب بھی کہیں کسی توفیق کو حاصل کیا، آپ خود محسوس کیجئے گا، کبھی آپ کو نماز میں لطف آیا، کبھی آپ نے اول وقت میں نماز پڑھی، ایسی نماز کہ آپ نے کہا کہ آج تم، آپ خود اپنے آپ میں سوچئے گا، صبح کو کام ہوا تھا ایسا، کوئی ایک دن پہلے ایسا کام ہوا تھا، کیا کسی مومن کی مدد کی تھی، کیا کوئی خوش اخلاقی سے بات کی تھی، کیا والدین کے لیے کوئی خدمت کی تھی، یقیناً اس کی توفیق ہے۔ جب آپ ایک توفیق کو حاصل کرتے ہیں تو اگلی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد اگلی توفیق نصیب ہوتی ہے، پھر گناہ سے وہ توفیق رکتی ہے اور وہ توفیق پھر سے کھلتی ہے توبہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ شریعت کا سادہ سا اصول ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، زندگی گزارنے کا اصول۔ غور کیجئے گا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اس کا ظاہر میں نے آپ کو سنا دیا کہ نماز سخت ہے، مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہوا اللہ کے سامنے، جس کے دل میں خشوع ہے اس کے لیے اللہ نے کہا نماز سخت نہیں ہوگی، ورنہ اس کے لیے کہ جس کا دل نہیں جھکا ہوا اللہ کے سامنے اس کے لیے نماز سخت ہے۔ اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن بھی ہے، میں نے اس کے باطن کے لیے قال امیر المومنین چاہیے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا باطن یہ ہے کہ الصبر ہوا رسول اللہ، صبر سے مراد یہاں رسول اللہ ہے، رسول اللہ سے مدد حاصل کرو، والصلاۃ یا اقام و ولایتی، اور نماز کا مطلب ہے میری ولایت کو قائم کر دینا، والصلاۃ اقام و ولایتی، اس کا باطن یہ ہے کہ مدد حاصل کرو رسول اللہ سے اور علی بن ابی طالب کی ولایت سے۔ اور پھر مولا نے اس کی مزید وضاحت ساکی وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین،
اور جیسے اللہ نے کہا کہ نماز پڑھنا سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا اللہ کے سامنے، تو ویسے میری ولایت ہر ایک نصیب ہے، وہ سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا اللہ کے سامنے، وہی علی کی ولایت کا کلمہ پڑے گا، سب نہیں پڑھیں گے۔ تو پھر مولا نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محمد کو مان لینا آسان ہے، علی کو ماننا مشکل ہے، کیونکہ اللہ نے صبر کے لیے یہ نہیں کہا کہ صبر وہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہو۔ نماز کے لیے کہا کہ نماز وہ نہیں پڑھے گا مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہو، کہ نماز سے مراد میری ولایت ہے۔ باتیں سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح سے وہ تین و زیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ اب اس میں خود ایک میڈیکل سائنس کا ایک پورا باب کھل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قسمیں کھائی ہیں اور خاص طور پر اجناس کی قسمیں کھائی ہیں تو کیا تعلق ہے انجیر اور زیتون میں؟ کوئی نہ کوئی تعلق ہے کہ دونوں کی قسم ساتھ کھائی ہے؟ مثلا کیوں نہیں کہا وہ تمر و زیتون، کھجور کی قسم اور زیتون کی قسم؟ کیوں کہا انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس میں اب طب کا پورا ایک باب کھلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں دو اجناس کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے میڈیکلی۔ بات واضح؟ وہ تین و زیتون و طور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہ حاضل بلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم۔ اچھا اس میں آپ کو کوئی ربط سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں بے ربط باتیں تو ہم بھی نہیں کرتے، کوئی آپ بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بے ربط بات تو نہیں کر رہا۔ مثلا میں آپ کے سامنے کبھی سیب کی بات کروں، کبھی امرود کی بات کروں، کبھی کسی پہاڑ کی بات کروں، کبھی کسی شہر کی بات کروں، پھر ایک بات کہوں اس کی قسم اس کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، پہاڑ کی قسم، شہر کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، تو کوئی تعلق تو ہوگا نا آپس میں، بے ربط تو ہو نہیں سکتا۔ جب اس کا جو تعلق ہے عرض کرتا ہوں، پھر تقریباً شاید یہی آج کی محنت وصول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، خبردار اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ جو درخت تھا جنت میں، روایت میں کہ انجیر کا درخت تھا۔ اچھا اس درخت کا بھی ایک باطن ہے، اب میں اگر اس باب میں چلا گیا تو پھر ایک اور باب شروع ہو جائے گا۔ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ ایک رشک اور حسد کا بھی درخت تھا، یعنی اس کا باطن یہ تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے بڑھ کے مقام عطا کیا، تو وہ چاہتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رات کے اس پہر آپ حضور سماعت فرما رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بات ایک موضوع تک بڑھ کے نتیجے تک پہنچ جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اس درخت کے پاس، وہ چاہتے تھے کہ اس مقام آل محمد علیہ السلام کو حاصل کریں۔ آدم نہ حاصل کر سکے، آدمی کی کیا اوقات ہے کہ وہ حاصل کر سکے؟ آدمی کی کیا اوقات ہے؟ ابھی باب فاطمہ لیاقت آباد امام بارگاہ وہاں مجلس پر کہا رہا ہوں، تو ایک مصرع میں نے وہاں کہا تھا، کچھ مومنین وہاں سے نظر آ رہے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ کہ اس بات کو میں دہراؤں تھوڑا سا پھر آگے بڑھوں۔ دیکھیں کون ہے علی بن ابی طالب السلام کے سامنے اور کون برابری کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ نے دو مصرے کہے، میں کہتا ہوں اس میں بات کو انہوں نے سمیٹ دیا پورا۔ کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے۔ پہلا مصرع سمجھیں گے تو دوسرا سمجھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا، اس پہ بہت سارے دور ہیں، اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے۔ علی کے لیے سورج پلٹا ہے، تو علی کی ولایت تو فقط انسانوں پر تو نہیں ہے نا، تو خورشید فلک آسمان کا سورج عکس دور تاج علی ہے۔ علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے اس میں بہت سارے دور ہیں، ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے۔ اے میرے ساتھ پہنچ گیا؟ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے۔ پھر سے کہتا ہوں، خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ ایک خاص درخت کے قریب نہیں جائیے گا۔ اچھا اس کا ظاہر کیا؟ انجیر کا درخت تھا وہ، تو انجیر کی قسم، ہاں بات پہنچ رہی ہے آپ تک۔ وہ تین و زیتون، زیتون کی قسم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو وہ طوفان کہاں تک ہے، اس کے بعد آخر میں پناہ گاہ کہاں ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو حکم دیا، کبوتر کو یا فاختہ کو، مختلف روایات ہیں۔ تو پرندہ گیا اور اپنے منقار میں، اپنی چونچ میں ایک پتی لے کر آیا، بتلانے کے لیے کہ کہاں پر خشکی ہے۔ وہ تھی زیتون کے درخت کی پتی، زیتون کی قسم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جا کر اللہ سے گفتگو کرتے تھے؟ طور سینا پر، طور سینا کی قسم۔ وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، حضور مکرم جہاں زندگی گزار رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی قسم۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ زمانہ آدم کی قسم، زمانہ نوح کی قسم، زمانہ موسیٰ کی قسم، زمانہ محمد کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق فرمایا ہے۔ یہ رب سمجھ میں آ گیا اب؟ یہ بے ربط بات نہیں ہے۔ والتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہاں جی، اس کا ایک ظاہر ہو گیا، پھر اس کا ایک اور باطن ہے۔ باطن یہ ہے کہ امام ہی نے فرمایا التین والمدینہ، تین سے مراد شہر مدینہ کی قسم، والزیتون مقام امام حسین علیہ السلام کی قسم، وطور سینین، یہ جو طور سینا تھا یہ کہاں پر تھا؟ کہتے ہیں کہ نجف اشرف ابو طالب کے دسترخوان کا مہمان بنا، کیا آپ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہیں گے؟ یہ علی حیدر کرار ہے۔ بات ایک بہت حساس مرحلے پر آ گئی، پاکیزہ رزق پر بات ہو رہی تھی۔ جب تک رزق پاکیزہ رکھو گے کرامت انسانی رہے گی، جب رزق پاکیزہ نہ رہا، اچھا اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دو۔ رزق پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ نہیں خالی مولانا ہم تو شراب تھوڑی بیچ رہے ہیں، ہم سود تھوڑی کھا رہے ہیں کہ ہمارا رزق پاکیزہ نہ ہو۔ اچھا وراثت میں حق دیا تھا بھائی اور بہن کو،
نہیں دیا تھا تو پھر اس پاکیزہ نہیں رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فقط سور کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، حرام کے مال سے بکری کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. یہ بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ حرام کا مال کسی میں شامل ہے، قرض لے کے کھا کر دیا نہیں جی، تو پھر یہ جتنا حرام مال ہمارے شامل ہو جاتا ہے، کسی کا حق کر لیا کسی کے لیے، نا یہ اجازت نہیں اس کی. تو جب تک آپ اپنے رزق میں طہارت رکھیں گے اس وقت تک کرامت باقی رہے گی، انسانی کرامت. کرامت کا مطلب یہاں معجزے والی کرامت نہیں ہے، کرامت یعنی ڈگنیٹی، سینٹیٹی، وہ باقی رہے گی. تو کتنا پاکیزہ ہوگا ابو طالب علیہ السلام کا دسترخوان کہ اللہ نے اپنے سب سے با کرامت نبی کو ابو طالب کے دسترخوان کا مہمان بنایا. کہ آپ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہیں گے، انہی کے یہاں سے رزق کھائیں گے. تو اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان. عمران نے احمد مختار کو پالا، بات رکی بھی ہے. سرکار نے پھر کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. کرار نے، اب اگلا مصرع اتنا سادہ اور آسان ہے کہ آدھا میں کہوں گا آدھا خود آپ کہہ دیں گے. عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. یعنی کیا؟ ہر دور کے سردار نے ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. اللہ کا نظام تو یہی ہے، اللہ کا نظام تو یہی ہے. حسنین کریمین وہ ہیں ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے مولا علی السلام کے گھر پہ، تو مولا علی نے پالا حسنین کریمین کو. امام حسین کے گھر میں امام زین العابدین. دیکھیں آپ نے حیدر تو کہا ہے، لیکن ابھی بہت گنجائش ہے کہ یہ بہتر ہو سکے تو میں آپ کو چانس دے رہا ہوں آخر تک جاتے ہوئے کہ امام زین العابدین کے گھر میں بلتے رہے امام باقر علیہ السلام. امام باقر علیہ السلام کے گھر میں امام صادق علیہ السلام. امام صادق کے گھر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم کے گھر میں امام رضا علیہ السلام. امام رضا کے گھر میں امام تقی. امام تقی کے گھر میں امام علی نقی. امام علی نقی کے گھر میں امام حسن عسکری. امام حسن عسکری اسلام کے گھر میں امام زمانہ علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بولو محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. محمد وآل محمد. سوال آخری، امام حسن عسکری علیہ السلام 5 برس کا سن تھا امام زمانہ کا کہ امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی. اب امام زمانہ علیہ السلام کو کون پال رہا ہے؟ کس کے مقام پر، کس کے دسترخوان پر؟ کوئی اور تو سمجھ میں نہیں آتا. اب میں کچھ کہنے لگا ہوں، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے مہدی کو. یہاں سے اس سے بہتر ایک صلوات امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر. یہ بی بی خدیجہ کے دسترخوان کی تاثیر ہے. وہ پاکیزہ رزق اور مال جی نسلاً بعد نسلاً آتا رہا اور منتقل ہوتا رہا. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، ہے سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. ہر دور کے سردار نے. اللہ کا تو نظام یہی ہے. دیکھو ابو طالب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ وہ مکہ چھوڑ دیں، ہجرت کریں. یہ در حقیقت محسوس کر سکیں ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ کا اپنے حبیب کو مکہ چھوڑ دینے کا حکم دینا، یہ خاموش خراج عقیدت ہے ابو طالب علیہ السلام کو. یہ بات پہنچی، میں نے قیاس کیا. یعنی اللہ نے کہا کہ اے محمد آپ پر ابو طالب کے بعد کسی کا احسان لینا ہی نہیں چاہتے. ہم یہاں پر کسی کا احسان نہیں لیں گے. ہم صرف ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے، صرف خدیجہ کا احسان ہے بس سلام اللہ علیہ. یہ دونوں ہستیاں دنیا سے چلی گئی، عام الحزن قرار دیا کہ مکہ چھوڑ دیں. اب مکہ آپ کے رہنے کے قابل، آپ مکہ چھوڑ دیں. لیکن مکہ میں آپ کے جو حمایتی مددگار تھے وہ چلے گئے. اب ایک نصیر کو لے، سلطان النصیرہ، اسے اپنے بستر پر سلائیں، وہ بھی ابو طالب کا بیٹا سویا اور ہجرت کر جائے. ہاں تو عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، حسنین کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے. مہدی کو حجابوں میں کون ہے خدائے متعال کے علاوہ؟ سبحان اللہ. بات تمام ہو گئی. آپ غور فرمائیے، حتیٰ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر امام زمانہ علیہ السلام تک جاری و ساری رہا، اس طرح سے کہ دعائے ندبہ میں مولا امام زمانہ کا تعارف ہے. یبن خدیجۃ الغراء، اے فاطمہ کے بیٹے، اے مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے، اے حسن و حسین کی آل اور اولاد، ان کے بیٹے فرزند. اور پھر کہا کہ یبن فاطمہ الزہرا و یبن خدیجۃ الغراء. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کہاں اہل بیت علیہ السلام نے یاد رکھا اپنی جدہ کو. امام حسین عاشور کے دن خطبہ دیں تو یاد رکھیں، کہیں کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. یہ امام حسین نے فرمایا ہوا.
امام زین العابدین خطبہ دربار شام میں یاد رکھیں کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. امام زمان علیہ السلام دعائے ندبہ کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ، یہ احسان ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ. اور اگر آپ کہیں پر بھی کوئی تنگ دستی محسوس کریں، ایک سادہ سا عمل کر لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کی تنگ دستی کو دور کیا بی بی خدیجہ کے ذریعے سے، تو ہماری آپ کی مفلسی کیوں نہیں دور کرے گا بی بی خدیجہ کے ذریعے سے؟ آپ فقط ایک صلوات کی تصویر نکالیں، بی بی خدیجہ کو ہدیہ کریں. آپ یقین فرمائیے صلوات کیا ہے؟ بی بی خدیجہ کی بیٹی ہی پر تو صلوات ہے. ایسے ہی تو ہے، وسعت رزق کی نیت سے مل کے صلوات بھیجے. اللہم صلی علی محمد و محمد. اور میرے لیے ایک سعادت ہے کہ عزا خانہ زہرا وہ عزا خانہ کہ جو بی بی خدیجہ کی بیٹی کے نام سے منسوب ہے، اس میں ذکر ہوا بی بی خدیجہ کا بھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی، سرور کائنات کا. سارا دین تو بی بی خدیجہ کے گھر میں ہے. دین نام ہے خدیجہ کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، خدیجہ کے نواسوں کا. پورا دین ہی یہی ہے. بس عزیزوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ کا ذکر تو ہوا مجلس میں، لیکن جب منزل مصائب آئے تو میں ایک بھائی کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، تو میں حسین کے عباس کے مسائل کو تھوڑے سے پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. اللہ اکبر. بات واضح ہے، ابو الفضل عباس علیہ السلام جو حسین کا سب سے بڑا آسرا اور سہارا ہے کہ بان الانکسار علی وجہ الحسین. عباس دنیا سے رخصت ہوئے تو شکستگی کے آثار حسین کے چہرے پر نمایاں تھے. یہ مقتل کا جملہ ہے. اللہ اکبر. کسی اور شہید کے لیے ایسی کیفیت نہیں ہے. شکستگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹ کر بکھر گیا ہو نا جس کا چہرہ، ویسے آثار تھے جب عباس کے لاشے پر پہنچے اب عبداللہ علیہ السلام. تو میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بھائی کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. وہ حسین جب عباس کے لاشے پہ پہنچے تو غازی نے کہا بھی کچھ رمق باقی تھی، فرمایا کہ مولا میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجیے گا، خیمے میں نہ لے جائیے گا. یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں ایک حد تک ٹھیک بھی ہے کہ گویا عباس نے کہا ہو کہ بچوں سے پانی کا کہہ کر آیا تھا تو نہ لے جائیے گا میرا لاشا، لیکن شاید غازی کے دل میں خیال آیا ہو کہ وہ حسین کا لاشا اٹھانے والا تو کوئی نہیں ہوگا، تو میں اپنے آقا کو کیوں زحمت دوں، میرا لاشا یہیں پر رکھا رہ گیا. نام ابو الفضل عباس علیہ السلام پر ہماری جانیں قربان ہو. چاہتا ہوں کہ کچھ ذکر مصائب ہو جائے اس کیفیت میں. آپ سب ماشاءاللہ پہلے ہی ذکر پر ابھی آغاز ہوا اور بین الحرمین گویا کیفیت محسوس ہونے لگی. ایک طرف غازی عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم. کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا ذکر کریں. یا اللہ. جب عرب شاعر نے شعر لکھا کہ یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امام حسین عباس کی پناہ میں تھا، تو شعر لکھ کر پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں مولا حسین کی توہین نہ ہو جائے. ارے حسین عباس کی پناہ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام و شاعری خواب میں اور آگے کا تو نے مرثیہ پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا مولا مجھے حیا آئی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی توہین ہو جائے میں ذکر کروں تو. کہا نہیں تو نے ٹھیک کہا، عاشور کا دن واقع ہوا تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا. ہائے ہائے ہائے. دیکھو ہماری آپ کی بہنیں جب کبھی کوئی گھر میں مشکل ہوئی مجھے خود گواہی کے ساتھ بتانا، مائیں بہنیں ہیں وہ فوراً پہنچتی ہیں غازی عباس کے علم کے پاس. کوئی حاجت ہوئی، کوئی پریشانی، کوئی مشکل کا، مولا عباس کے حرم پہ، مولا عباس کے علم پہ جاؤ. ہر ایک مومن کے گھر میں کہیں نہ کہیں چھوٹا سا تو عزا خانہ ہوتا ہے نا. غازی کے علم پہ جاتی ہے، پھر فوراً امام بارگاہ آ کر سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں جب عباس کا علم لگا ہوا ہو وہاں جا کر دعا مانگتی ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں جو میری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا اثر ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا اثر ہے. سکینہ کے دل کا سکون ہے عباس، زینب کے دل کی اللہ اکبر اللہ اکبر. لہذا بڑا ناز ہے ام البنین کو اپنے فرزند عباس پر، بڑا ناز ہے ام البنین کو عباس پر. اور میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرثیہ لکھا ہے اس میں جب حسین رخصت ہو رہے تھے نا اور ماں کی لحد پر آئے تھے تو ماں کی لحد پر آئے تھے، میں اس کا مفہوم عرض کر دوں. گویا میر انیس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا ماں کی لحد سے آواز آئی، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. فاطمہ کہہ رہی ہے حسین کو کہ مدینہ سے جا رہے ہو نا، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. وہ فدا ہے میرے پیارے پر میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پر وہ میرا ہے پسر. فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے نا، شکم غیر سے گوہے پر وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پانی میں مزہ.
عباس نے سر رکھا فاطمہ زہرا کی لہتے قدموں پائندی عباس نے سر رکھا آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کیا پکارا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو کہ اے عباس میرے حسین پر تم فدا ہو, میرے حسین کے لیے اللہ اکبر. فکرہ کہتا ہوں یہاں پر آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. سیدہ کی صدا آئی میں تیری غربت پہ نثار.